اور ہر انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ موبائل اور موبائل کے اندر جو کچھ ہے اس کا بنانے والا کون ہے؟ وہ دوائی جو میں کھاتا ہوں یا میری والدہ کھاتی، یا وہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، اور یہ جو تمام ابھی میڈیا اور یہ سب کچھ اور یہ بجلی اور یہ تمام وہ چیزیں جس کو تخلیق کرنے والے ان کا تو نہیں پتا، لیکن ایک چیز کا ہمیں پتا ہے، وہ کیا ہے کہ آج ہم انسانیت سکڑتی جا رہی ہے۔ انسان کے دشمن پہلے کون تھے؟ جانور تھے۔ انسان کے دشمن پہلے کون تھے؟ ماحول تھا، حالات تھے۔ آج بدقسمتی سے 2019 میں انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے۔ کوئی اس کو مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، قوم کے نام پہ، زبان کے نام پہ، رنگ و شکل کے نام پہ، ہولی کے نام پہ پرکھ رہا ہے اور مس پرسیو کر رہا ہے۔ جب ایک مسلمان داڑھی رکھے ہوئے ہو، شریعت کی روح کے مطابق یہ قوم کی بیٹی نے عبایا پہنا ہو، اس کو عجیب نظر سے، تنگ نظری سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس کی سوچ نہیں۔ اسی طرح جب ایک نن ایک چرچ میں ایک فادر پریسٹ ایک یہودی اپنا ڈریس کوڈ، اس کے بارے میں الگ سوچ ہے۔ یہ دنیا میں جو مختلف قسم کی سوچیں پائی جاتی ہے، اس چیز کی نفی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہم نے مذہب اور مسلک کے نام پہ اور علاقے کے نام پہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہو گئے۔ امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم نے انسانوں سے نفرت شروع کر دی۔ یہ میرے مسلک کا نہیں، یہ میرے علاقے کا نہیں، یہ میری زبان کا نہیں، یہ فلانی قوم کا ہے، فلانے علاقے کا ہے، اس کو نفرت سے دیکھو۔ لیکن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال نبوت کی زندگی روئے غیر مذہب کے لیے، ان کے لیے دعائیں کی، التجائیں کی۔ اللہ آج سور کھانے والے وہ عزت دار بن گئے، اور ہم بیٹی اسکول جائے گی، کالج جائے گی، پردہ کرتی ہے نہیں کرتی، یہ ادھر جا رہی ہے، یہ بیٹا ادھر جائے گا۔ ہم وہ قوم جو اوروں کو بتاتی تھی، وہ امت کے لیے خیر کا جو ذریعہ مسلمان تھا، جو دشتوں میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، ہر لیول پر وہ اصحابہ کرام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کونے کونے میں دنیا میں پہنچایا۔ مقصد کیا تھا کہ انسان تہذیب یافتہ ہو جائیں، مہذب ہو جائیں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ماحول، چرند پرند، ہر چیز کو وہ سمجھ لے اور ایک ایسا انسان بنے کہ دنیا اس سے سیکھے۔ پھر بغداد ایک شہر بنا، درسگاہ بنی، دنیا کے لوگ بغداد جاتے تھے۔ پھر وہ لوگ جن کی پیروی ہم کر رہے ہیں آج، ہمیں بتاتے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گول کیا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کیا ہے، پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہے، ویمن رائٹس کیا ہے، ویمن امپاورمنٹ کیا ہے۔ آج وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح بنو، لیکن یہ خاصہ تو میرا اور آپ کا تھا۔ ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ انسان ہوتا کیا ہے، عورتوں کے حقوق ہوتے کیا ہیں، بزرگوں کے ساتھ رویہ کیسے، بچوں پر شفقت کیسے۔ آج مسلمان کو غیر بتا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ نہیں، مسلمان انتہا پسند نہیں، مسلمان تنگ نظر نہیں، مسلمان کی بیٹی، مسلمان کا بیٹا ہر ماحول میں ایمان اور اخلاص سے اور اپنے کردار سے دنیا کو ثابت کر سکتا ہے کہ میرے بارے میں غلط مت سوچو۔ جب ہم دنیا میں جائیں گے نہیں، اب یونیورسٹی میں آپ آئیں، چارسدہ، مردان، پشاور، ٹی آئی خان، بنو، لکی، ٹانگ، دیر، اپر، لوور، کرم، مالکنڈ، خیبر، ہر علاقے کے لوگ ادھر آئے، بچے اور بچیاں ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں،
جب تک آپ ملیں گے نہیں دوسرے کو سمجھیں گے کیا. اسی طرح دنیا کی ذمہ داری اللہ نے مسلمان کو دی تھی اور ہم تنگ نظر. اب وقت آ گیا کہ یہ اور ان کون بہتر سمجھ سکتا ہے. بچے معصوم ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, بچے سچ بولتے ہیں, بچے جو ہیں چاہے وہ جس کے بھی ہوں, جس کے بھی اولاد ہو, وہ گھر میں کے بارے میں حقیقت بتاتے ہیں. یہ جب پوری دنیا سے بچے جائیں گے اور جب مسلمان کی بیٹی, میں تعریف نہیں کروں گا, تعریف اللہ کی ہے, میں نے سٹارٹ اپنی بیٹی سے کرایا تاکہ کسی کے ذہن میں سوالات ہوں. ایک فورم پہ اس کو بلایا گیا, 1 منٹ آپ بات کرو, آدھا منٹ یہ چپ رہی, آدھے منٹ کے بعد اس نے کہا کہ may the blessing of the divine power be upon all of you, کہ آپ لوگ کہتے ہو hello world اور میں اور مسلمان کی بیٹی کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ سب پر ہو, اور واپس چلی گئی. ایک جملے نے ان لوگوں کو جو ہزاروں بچے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو سلامتی کی بات کر رہی, ہم تو ان کو انتہا پسند دہشت گرد سمجھتے ہیں. اب جب قوم کی بیٹیاں اور قوم کے بیٹوں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہ جائیں, آپ کو اپرچونٹیز نہ دی جائیں, آپ کو بند رکھا جائے, آپ کو آگے ایکسپلور کرنے کے مواقع نہ دیے جائیں, تو وہ ریاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس نئے پاکستان میں الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ ہر پاکستانی کو, ہر مذہب کو, ہر مسلک کو, ہر سوچ کو, ہر فکر کو, قوم کی بیٹی ہو, قوم کا بیٹا ہو, قوم کی ماں ہو, قوم کی بہن ہو, ہر کسی کو عزت دے اور ان کے کردار اور عمل سے جب دنیا سیکھے تو ہمیں کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میں انتہا پسند نہیں ہوں, بلکہ اگلی قوم یہ لوگ کل دنیا کو بتائیں گے کہ ایک مہذب قوم ہے انشاءاللہ. ہمت کرو. خدا کے لیے مثبت سوچ. ایک مسلمان غلط ہو جائے تو کیا پورا دین غلط ہو گیا؟ خدا نہ خاصہ. ایک انسان پشاور یونیورسٹی کا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا, میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا, فاطمہ جیرا کالج کا, ہوم اکنامکس کا, کسی بھی ایڈورڈز کالج کا, اسلامیہ کالج کا, کسی بھی اسکول کالج یونیورسٹی کا ایک بچہ یا بچی جب غلط کام کرے, does it mean کہ پورا انسٹیٹیوشن رسپانسبل ہے؟ آج ہم تنگ نظر ہو رہے ہیں. دنیا آج پاکستان کو سب دنیا کے 5 بہترین ممالک ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے پاکستان اس میں آ گیا. دنیا پوچھ رہی ہے پاکستان کے بارے میں, اور پاکستانی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں کسی لیول پر آپ سے کم نہیں ہوں. عزت دو گے تو عزت کریں گے, مقابلے کی برابری کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. اور پاکستان کے اوورسیز پاکستان دنیا کو حیران کیے ہوئے. تو یہ اپرچونٹی قوم کی بیٹیوں کو کیوں نہ دی جائے, قوم کو بیٹوں کو کیوں نہ دی جائے؟ جب یہ اپرچونٹی آپ کو ملے گی پھر آنے والی نسل یہ نہیں کہے گی کہ سائیوال میں نہتے بچوں کے کو گولیاں کیوں ماری. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کلثوم یا کسی زینب بچی کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی. کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تھانے میں حالات کیسے ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے حقیق کیوں سمجھا جا رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسجد اور مسلک اور مذہب کے نام پہ ٹارگیٹ کے لیے کیوں کی جا رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فیسلٹیز کیوں نہیں ہیں. پھر جب آپ باشعور ہوں گے, آپ کے فیصلے آپ کی سوچ کے مطابق ہوں گے, آپ جب ایک قوم بنیں گے, پھر وہ غلط لوگ جو آپ پر مسلط ہوتے ہیں, جو غلط طریقے سے آتے ہیں, جب ہم ووٹ نہیں ڈالتے, جب ہم اگلے کو سوچتے نہیں ہیں, اگلے کی اوور آل اپروچ اس پہ رکھتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, برانڈڈ ہے, بڑی گاڑی ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, اور اس سے امپریس ہوں گے, بجائے اس کے کہ ہم استاد کو عزت دیں. وہ لوگ جو PhDs کر کے آئے ہیں, وہ لوگ جو قوم کی نسلوں کو بدلتے ہیں, جب ان کو ہم حقیر سمجھیں گے تو پھر معاشرے میں کیا سوچیں گے؟ میرے پاکستان میں ہم نے this country was the most progressive country in the early 2 decades of its history. Germany was given financial
loan and aid by Pakistan. We came to the rescue of South Korea. Economic model was given to them by Pakistan. China and Pakistan relations, Chinese consider us as their iron friend. And in international politics they say relations between China and Pakistan is higher than mountains and deeper than sea. China was recognized by UN, by the good offices of Pakistan. And they own that. United Arab Emirates, Emirates Airways, you name anything. Malaysian elite family used to send their kids to study from Pakistan. Same was the case from Gulf. This country was dynamic to the core. Our overseas Pakistanis are doing a phenomenal job. They are mesmerizing the entire globe. But unfortunately, such opportunities were not provided to them. They were kept at arm's length. And what went wrong? The direction. Those who were at the helm of the affairs, they got distracted. Their self-interest became more important rather than the national interest. And at the cost of the people of Pakistan, now we are at the verge where people like you misperceive Pakistan. They think as if Pakistan, everyone is a terrorist here, as if they are conservative to the core. Let me assure you, this dynamic nation has the ability to compete at all levels, and they will compete and they will prove their worth. Rahman, get up please. रवात का रहने वाला, पेरिस में होता है, ओवरसी पाकिस्तानी है, दुनिया में कंपटीशन आया, पेरिस में रहता है, डच यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फ्रेंच फ्लुएंट, इंग्लिश फ्लुएंट, जबानों की हद तक नहीं, किया क्या, क्यों मैं लाया वो इसको? इसने एक प्रोडक्ट बनाया फोर्ड गाड़ियों के लिए, टेक्नोलॉजी बनाई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान आके पाकिस्तान के 15-20 इंजीनियर्स के साथ बैठ के आज दुनिया में इस बंदे की टेक्नोलॉजी फोर्ड में चल रही है। कैसी वजह थी? आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़े सवाल सख्त होंगे। जब ऑस्ट्रो टफ नहीं था, जब हॉकी में कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम चैंपियंस थे। जब यूनिवर्सिटीज नहीं थी, इंग्लिश हम लोग जानते थे, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, मीडिया कुछ भी नहीं था, इंटरनेट, गूगल का कोई नाम निशान नहीं था, एयर कंडीशंस नहीं थे, बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, कोई जो आज मेरे और आपके घरों में कोई चीज नहीं थी, लेकिन इज्जत थी, इखलास था, हया थी, डर था। एक घर में फौतगी होती, 40-40 दिन उस इलाके में लोग टीवी नहीं लगाते, रेडियो नहीं सुनते, अगले के दर्द में बराबर के शरीक होते। आज एक घर में लाश पड़ी है, साथ वाले घर में म्यूजिक लगा हुआ है, उसे कहो कि जी, कहते जी मेरी जिंदगी है, मर गया। कुछ सूअर खाने वाले इज्जतदार हो गए, मुसलमान सिजदे कर रहे, हज उम्रे कर रहे, सदका खैरात, मिलाद। हज मुसलमान की दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? कौन सोचेगा? इट इज यू, बिकॉज योर फ्यूचर इज एट स्टेक। आपका मुस्तकबिल है, आपके बाद आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल एट स्टेक है। मैं पूरी उम्र लड़ता रहूंगा, पूरी उम्र जलील होता रहूंगा, पूरी उम्र मेरी आने वाली नस्ल MLA MP की सिफारिशें करेगी। हम मुझे क्लर्क लगा दो, मुझे पुलिस में नौकरी दे दो, मेरा शौहर बेरोजगार है, हम इन चक्रों में लगे रहेंगे। हमने आगे नहीं बढ़ना, हमने दुनिया को यही बताना कि हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले हैं। मेरा तो ईमान तवक्कुल है, मैं तो रोजगार की फिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि अल्लाह चरिंद परिंद कीड़ों मकोड़ों को रिस्क देता है। वो कारोबार नहीं करते, वो जमा नहीं करते, बैंक अकाउंट्स नहीं बनाते, वो डीप फ्रीजर में खुराक पर चीजें नहीं रखते। मेरा तो तवक्कुल अल्लाह से था। आज
میری سوچ پیسے سے کیوں ہو گئی؟ آج میں بڑے لوگوں سے تعلق کیوں جوڑتا ہوں؟ تاکہ مجھے عزت ملے. مجھے تو عزت اللہ نے دینی تھی. آج ہم نے واپس جانا ہے روٹس کی طرف, اور جب تعلق میرا اور آپ کا اللہ سے جڑے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو رسوا کر نہیں کر سکتی. یہ وہ پاکستان ہے جس کا نام ہے نیا پاکستان. Please wake up. Prove your worth. Prove your presence. محمد علی کلے, باکسر. دنیا میں ایک شخص دنیا کی تاریخ کیسے بدلتا ہے؟ اس نے دنیا کی تاریخ کو 2 دفعہ بدلا. کالا کالے کا بیٹا ویتنام کے خلاف کھڑا ہوا, کیا ہوا؟ جیل میں ڈالا گیا. لیکن آج ہال آف فیم میں امریکن ملک میں جو اس کے بہترین لوگ ہیں ان کو ایک ٹائی نما شکل میں اس کا نام لکھا جاتا ہے اسٹار میں, اور وہ زمین پہ لگنا تھا. اس نے کہا کہ میرا نام محمد سے جڑا ہوا ہے, میرا نام علی رضی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کروں گا کہ لوگ اس پر چلیں. انہوں نے ایک شخص کے لیے دیوار پہ لگایا. نیلسن منڈیلا, کالا کالے کا بیٹا, اللہ کو نہیں جانتا تھا, جیل میں گزاری. کالوں کی وہ لوگ جن کی تذلیل ہوتی تھی ان کی زندگیاں بدل دی. انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا. اور مسلمان ڈرا ہوا سہما ہوا. میں مارجنلائز ہو رہا ہوں کیونکہ میں پٹھان ہوں, مجھے موقع نہیں مل رہے, مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو کس نے عزت دی؟ پاکستان کا جو جوان بارڈر پہ جان قربان کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر جو لوگ حلال کی کمائی کماتے اس پر ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کے لیے دیتے ہیں. لیکن جب تعلق ملک سے کٹ جائے, جب تعلق ذات کے لیے ہو جائے, جب میں یہ سوچوں کہ می مائی سیلف اینڈ آئی اپنی ذات کو پرائورٹی پہ رکھوں اور اگلوں کا حق کھاتا رہوں, ان کی زمینوں پہ قبضہ کروں, ان کا مال کھاؤں, یتیم و ناداروں مسکینوں کا مال کھاؤں, اور پھر میں کہوں کہ اللہ رب العالمین نے حج عمرہ کر کے اللہ مجھے سب کچھ معاف کر دے گا. نہیں, اللہ حقوق اللہ معاف کر دے, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. لیٹس بیکم گلوبل responsible humans. Let's become proud Pakistani. Let's prove it to America. Let's prove it to the whole world that Pakistani nation is a proud and dynamic nation, and inshallah we will turn the table upside down and we will prove it to the whole world that never undermine Pakistan. اگر آپ پاکستان کی بیٹیاں ہو, میں بیٹیوں سے مخاطب ہوں, آپ اس امت کہ آنے والے جتنے بھی انسان اور خاص کر مسلمان, اس کے لیے ذریعہ اللہ نے حضرت بی بی حوا اور امت کی بیٹی کو بنایا. جب قوم کی بیٹی حیا اور عزت کو بھول جائے, جب قوم کی بیٹی اپنا مقصد بھول جائے تو کیا ہوگا؟ نسل تباہ ہوگی. قوم کا بیٹا اگر حلال حرام میں فرق ختم کر دے, حرام کا لقمہ کھائے اور وہ کہے کہ میں مہذب ہو جاؤں گا, تو دو رتبوں میں تو عزت نہیں. افسر ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتے ہیں, اللہ ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے. تو قوم کی بیٹیوں اور قوم کے بیٹوں, پوری دنیا آپ کے پلس کو گیج کر رہی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان اور کلمے والے ملک پاکستان کی آنے والی نسل کیا ہے.